نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه والقرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پاک تصدق سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہر انسان اپنی زندگی کے 3 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ عالم ارواح کی زندگی ہے۔ عالم ارواح کی زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ کی پشت مبارک میں تمام انسانوں کی روحیں رکھیں۔ روح کی پیدائش سے اس کے بدن میں آنے تک کی زندگی عالم ارواح کی زندگی ہے۔ اور دوسرا مرحلہ دنیا کی زندگی ہے۔ شکم مادر میں 120 دن گزرنے کے بعد انسان کی روح اس کے بدن میں ڈال دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا جو وقت مقرر فرمایا ہو اس وقت پر روح بدن سے نکال لی جاتی ہے۔ روح بدن میں ڈالے جانے سے لے کر نکالے جانے تک کی زندگی دنیاوی زندگی ہے۔ اس کے بعد برزخ یعنی موت سے قیامت تک، اور پھر آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی کا آغاز تب ہوتا ہے جب روح بدن سے نکالی جاتی ہے، اور اس کا اختتام کبھی نہیں ہوگا۔ ان تمام مراحل میں سب سے مختصر اور اہم ترین مرحلہ دنیاوی زندگی کا ہے۔ اس کو سنوارنے کے لیے موت و حیات کو پیدا کیا گیا، اور یہی آنے والی طویل زندگی کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔
وہ خدا جس نے زندگی اور موت کو پیدا فرمایا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کس کا عمل سب سے اچھا ہے۔ عالم ارواح میں انسان کو نہ تو کوئی اختیار تھا اور نہ ہی اسے کسی طرح کے احکام پر عمل کرنے کا حکم تھا، لہٰذا اس کے بارے میں گفتگو کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد کی جو زندگی ہے، خواہ دنیا کی فانی زندگی ہو یا آخرت کی دائمی زندگی، اس کا حسن، کامیابی اور سکون ایمان کے ساتھ ہے۔ آخرت کی زندگی کے متعلق اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہا تو وہ اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یعنی نہ تو اس کا کوئی نیک عمل قبول ہوگا اور نہ ہی کوئی گناہ معاف ہوگا، بلکہ اسے شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا کہ اس نے باطل دین پر عمل کرنے کی مشقت اٹھائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کا حقیقی حسن، کامیابی اور سکون بھی ایمان ہی کے ساتھ ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہو اور ایمانی جذبات جتنے بلند ہوں، انسان کی نجی زندگی اور اہل معاشرہ کی اجتماعی زندگی اتنی ہی حسین تر اور کامیاب ترین ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ایمان کمزور ہو اور ایمانی جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں تو نہ صرف انسان کی انفرادی اور نجی زندگی میں بے شمار پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بلکہ پورا معاشرہ ہی تباہی کا شکار ہوتا ہے۔ ایمانی جذبات کا انسان کی نجی اور اجتماعی زندگی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ کرنے کے لیے اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کا بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، چنانچہ وہ ایسے کام کرتا ہے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ یوں اس کا کردار بھی حسین ہو جاتا ہے، اخلاق بھی عمدہ ہو جاتے ہیں، اس کی زندگی علم و عمل کے نور سے بھی مزین ہو جاتی ہے۔ جبکہ ایمان مضبوط نہ ہو تو انسان مفاد پرست اور دنیا کا طلبگار بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کردار بھی تباہ ہو جاتا ہے اور اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔